مجھے تو کچھ شوق تھا کہ میں پاکستان آؤں گا، آ کے کچھ کام کروں گا، تو مجھے اتفاق سے اللہ نے موقع دے دیا. ورنہ ہم تو وہ لوگ پاکستان آتے ہیں اپنے ملک تو زیادہ تر فرسٹریشن ہو کے چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ اثر نہیں ہوا. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور گورنمنٹ نے بھی مدد کی اور مجھے اچھے اسائنمنٹ ملے. وائس چانسلر بن گیا، پروفیسر بن گیا. یہ مجھے بڑے فائدہ مند ہوا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. میرے بہت سے ساتھی نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے. وہ تیار ہے کرنے کے لیے لیکن وہ ایسی اپرچونیٹی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حاجی ضمیر آفاقی اور ہم ڈاکٹر نظام صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی جو علمی وسعت ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور جو ان کی نالج ہیں، ان کی معلومات ہیں مختلف حوالوں سے، پھر ان کی ایکسپرٹیز ہے، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے پاکستان میں. تو ہم آج ایک بڑے دلچسپ اور اہم موضوع کے اوپر ان سے آؤٹ پٹ لیں گے. ہم یوتھ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو اولڈ ایج ہیں اس کے اوپر بات کم ہو رہی ہوتی ہے. کہیں کہیں تو ہم انہیں کباڑ خانے کی شکل بنا دیتے ہیں. پھر پاکستان میں ایک یہ بھی بات دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، سر پہ ٹوپی پہنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اب میں آگے کی تیاری کر رہا ہوں. 60-65 سال ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے. حالانکہ دنیا بھر میں اور 50 سال کی عمر میں تقریباً لوگ جینا شروع کرتے ہیں اور ہم اس وقت موت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بڑا کیونکہ ایک اہم اور دلچسپ موضوع بھی ہے، ہم اپنے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب کے توسط سے، اور اس وقت میں بیٹھا ہوں کٹاس کالج خلدونیہ انسٹیٹیوٹ آف یہ جو مطلب سائنس ٹیکنالوجی، بہت اچھا انہوں نے ادارہ بنایا ہے، اور یہاں سے یہ مختلف ایشوز کے اوپر سیمینارز بھی کر رہے ہیں، اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو مطلب ڈاکٹر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہم جب تک لوگوں کو امپاورمنٹ نہیں کرتے، ان کی ذہنی حالتوں کو نہیں بدلتے، ان کی سوچ کو نہیں بدلتے، ہم معاشرے اور ملک کو نہیں بدل سکتے. تو اسی والے سے ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمارے سامنے یہ ایک بک پڑھی ہوئی ہے ایجنگ ٹو سیجنگ. اس کے اوپر تھوڑی سی آپ سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے. ایج مختلف ملکوں میں کہیں بہت زیادہ ہے، کہیں بہت کم ہے. ہماری جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں یہاں کے معاملات اور ہیں، تو اس کے اوپر ذرا مفصل روشنی ڈالیے گا. یہ جو کتاب آپ نے بتائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایجنگ از ناٹ نمبر. یس، اٹس ناٹ ایج، از یور مائنڈ. کیسے آپ سوچتے ہیں، کیسے آپ سمجھتے ہیں. لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایجنگ کر رہے ہیں، جن کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ سیج ہو رہے ہیں، سیج کی طرح. ان کے پاس وزڈم ہوتی ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے. ان تجربہ اور وزڈم سے ان لوگ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگوں کی مدد کریں. تو ایجنگ ٹو سیجنگ، لیکن ایجنگ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز اے برڈن. اس سے بیسیکلی اے گفٹ آف گاڈ، اللہ، کہ آپ کو انہوں نے اتنی عمر دے دی. تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں، گفٹ ہے. اس کو استعمال کریں. اور کانسیپٹ جو ایجنگ کا ہمارے ذہن میں آتا تھا پہلے، 55-60، ہمارے ملک میں 60 پہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں رہے، بیکار ہو گئے. بات بھی صحیح، نوکری نہیں ملتی ہے، نوکری ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو نوکری کرتے ہیں فارمل اداروں میں، جو ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے عام لوگ ہیں، جو 85% سے زیادہ ہیں، وہ تو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں. وہاں تو ایج لمٹ نہیں ہوتی. ان کو جب تک وہ کمائیں گے نہیں،
اور جب تک ان میں سانس ہے اس وقت تک وہ کمائیں گے نہیں تو ان کی زندگی چل نہیں چلے سکتی. گی کیسے؟ نہ ان کے پاس پینشن ہے، نہ ہیلتھ سسٹم ہے، نہ ہیلتھ اسکیم ہے. لیکن جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں کسی عہدے میں، ان کے پاس کچھ پینشن ملتی ہے تو ان کے اس پینشن کے بھروسے پہ چلتے ہیں. لیکن جو انفارمل سیکٹر کے لوگ، ان کا کام کرنا پڑتا ہے. لہٰذا وہاں کانسیپٹ اتنا جلدی نہیں آتا، جی کیونکہ وہ ان کو زندہ رہنا پڑتا ہے جی سروائیول کے لیے، Survival. زندگی کے لیے، ٹھیک فیملی کے لیے. تو ایجنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آج کے زمانے میں کچھ زیادہ کمپلیکس ہو گیا، کیونکہ اس کا تعلق بنتا ہے معاشی حالات سے اور انکم سسٹم سے جی اور ہیلتھ کنڈیشن. ہیلتھ کنڈیشن سے. اوکے. جن ممالک میں آج کل ایجنگ زیادہ ہے یا ہائر ایج کے لوگ زیادہ ہیں، یورپ میں یا جاپان میں، وہ ممالک وہ ہے جہاں پہ 100 سال سے وہ ترقی کر رہے تھے جی میڈیسن میں، امپلائمنٹ میں، سوشل سائنسز میں. تو وہاں پہ انہوں نے ویلتھ بہت سی چیزیں ڈیولپ کی، انوینشن کی، جسے ڈیزیز کو کنٹرول ہو گیا. اوکے دیٹس. اس میں 100 سال لگا. تو 100 سال میں انہوں نے ڈیزیز کنٹرول کرتے گئے اور ساتھ ساتھ اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی گئی. ڈیولپنگ کنٹری کے لوگوں کے ساتھ فائدہ یہ ہو گیا، کچھ دوائیں جو انہوں نے انوینٹ کی تھیں وہ ہماری طرف بھی فوراً امپورٹ کر سکتے تھے، جی اور کر کے انہوں نے بھی ایج کنٹرول، ڈیتھ کنٹرول میں شروع کر دیا. تو لہٰذا ہمارے یہاں بھی یہ آپ شروع ہو گیا کہ ہمارے یہاں پہ ایجنگ پاپولیشن اب بڑھ گئی. ایوریج ایج ہماری بڑھ گئی ہے، پہلے سے زیادہ کم تھی، اب بہت بڑھ گئی ہے اور بڑھتی رہے گی، کیونکہ یہ انوینشن جو ہوئی تھی وہ اب امپورٹ ہوتی ہیں دنیا میں ہر جگہ. ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو لیونگ کنڈیشنز ہیں، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، وہ زیادہ بہتر نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے ہماری جو ایجنگ ہے وہ ہیلدی ایجنگ نہیں ہے. انوائرمنٹ اس میں ہاں، اس میں ہیلدی ایجنگ نہیں ہے. تو لیکن جو ایجنگ ہو رہی ہے ڈیولپ کنٹری میں، ان کے پاس ہیلدی ایجنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ریسورسز ہیں. جی They can buy food, they can buy shelter, they can buy things they need because they have the resources صحیح. through various sources. کچھ گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں، کچھ ان کے اپنے پرسنل پینشن ہے، کچھ اولڈ ایج سیکیورٹی کے پروگرام ہیں. وہاں پہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اولڈ ایج ہو جاتا ہے، 65 پلس کا ہو جاتا ہے، تو وہ ہی اور شی ول ہیو سم سپورٹ فرام دی اسٹیٹ. اسٹیٹ. ٹھیک. چاہے ان کے پاس جاب ہو نہ ہو، یا ان کے پاس انکم ہو نہ، ان کو ایک اسٹیٹ سوشل سیکورٹی مل جاتی ہے، جو ابھی تک ہمارے یہاں نہیں شروع ہوئی. میں نے ایک دفعہ کانفرنس کروائی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں جی 12 سال پہلے. مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ پاکستان میں بھی ہمیں یہ شروع کرنا چاہیے صحیح. کہ جس کی عمر زیادہ ہے، 65 ہے، ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، اسٹیٹ کو وداؤٹ ویٹنگ کہ اس کے پاس پینشن ہے کہ نہیں ہے، ریسورس ہے نہیں، ان کو ایک انکم دی جائے. جی کوئی 2,000 3,000 3,000 روپے 5,000 روپے دے دیجیے مہینے کے دے دیں، تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے. جو میں نے سروے کیا تھا پنجاب میں، سب سے بڑی فائنڈنگ مجھے یہ ملی تھی کہ لوگ عام طور پہ رہتے ہیں گھروں پہ، جی جو بھی گھر ان کے پاس ہیں، جو بھی ان کے پاس کمرہ ہے یا کمرے ہیں، رہتے ضرور ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، شیئر کر سکتے. اور فیملی کے اپنے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو ان کو ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے پیرنٹس ان کے جو چلڈرن ہیں ان کی خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوتی. نہیں ہو پا رہی. سب سے بڑی بات ہم کو پتہ لگی کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی پاکٹ منی نہیں ہوتی، تو وہ کھانا پینا مل جاتا ہے، گھر پہ رہتے ہیں، بٹ دے آر کمپلیٹلی فیل ویری بیڈ اینڈ ڈپرائیوڈ کہ ہمارے پاس کوئی کیش ویلیو نہیں ہے. سب سے بڑا اگر گورنمنٹ کر سکتی ہے اس پہ بات، مدد کر سکتی ہے، تو ایک چھوٹی سی انکم ان کو ہر سینئر سٹیزن کو دینی چاہیے، 65 کی عمر کے ہو جائے، اور خاص کر جن کے پاس ریسورسز نہیں ریسورس. اچھا ان کو دینا چاہیے. ہم یہ بڑا اہم اور بڑا اچھا ایک ٹاپک ہے جس پہ آپ نے آج مطلب رہنمائی فرما رہے ہیں لوگوں کی، اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ بھی ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ کنٹریز اور جو انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں، یہاں کا لیونگ سٹائل ظاہر ہے آپ نے ڈسکس بھی کیا مختلف ہے. انوائرمنٹ بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایج تو بڑھ بھی رہی ہے لیکن ہیلتھی ایج نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. پھر یہ کہ ان کو ہم کارآمد کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا یہی طریقہ کہ ہم نے کیونکہ ان کی ہیلتھ پہ پہلے انویسٹ نہیں کیا تھا، جس طرح وہ پہلے بڑے ہیں، لیک آف ہیلتھ ریسورسز، ہیلتھ سروسز، لیک آف ایجوکیشن، لیک آف، تو اسی حساب سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ لائف
لائف سیونگ ڈرگس استعمال ہو رہی ہیں کہ لائف تو بچ رہی ہے بڑھ رہی ہے، لیکن کہ جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ ابھی تک بہتر نہیں ہیں. اگر ہم نے آگے جا کر ہیلتھ کاسٹ کو کم کرنا ہے، اس وقت ہمیں ہیلتھ پروگرام چلانے چاہیے ریگولر بیسس پہ، اور آل سٹیزنس کے لیے، کس طرح، اور خاص کر ان کے لیے. تو میرے ذہن میں 2 پروپوزل تھے. ایک تو یہ تھا، میں نے اس اسٹڈی سے میں نے مطلب کیا تھا، پنجاب میں سروے کیا تھا، لوگوں سے پوچھا کیا آپ اولڈ ایج میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا کلچر اس کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اولڈ ایج میں نہیں جائیں گے. پھر میں سے پوچھا کہ آپ ڈے کیئر سینٹر میں آنا چاہتے ہیں، جہاں آپ کو صبح ناشتہ ملے گا، آپ کا چیک اپ ہو جائے گا مارننگ میں، کوئی دوائی ملے گی دوائی مل جائے گی، اور شام کو ہم گھر چلے جائیں گے. اس پہ راضی ہو گئے تھے. اچھا، تو اگر ہم ایک پورا چین شروع کر دیں ڈے کیئر سینٹر کا پاکستان میں، محلے میں، بلاکس میں، کسی کے والنٹری بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک طریقہ ہوگا جس کو ہم ہیلدی بھی رکھیں گے اور پروڈکٹیو بھی رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر ان کے ساتھ ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اولڈ ایج میں ہیں، ایکٹیو ہیں، لکھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ کام کر سکتے ہیں، ان کو کوئی کام پارٹ ٹائم کام دیا جائے. ان کو پارٹ ٹائم کام پہ رکھیں گے، وہ ایکٹیو رہیں گے. ایکٹیو رہیں گے تو ان کی ہیلتھ بہتر رہے گی. اچھا، جس طرح سے ہم بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کھیل کے میدان ہوں، مختلف طرح کی ان کے لیے ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ینگ بچوں کے لیے کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں، تو کیا تجویز کرتے ہیں آپ کہ یہ جو 50-60 ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر غیر ان کی لائف میں کچھ ایسا وہ چام بھی نہیں رہتا، تو ان کے لیے بھی کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ میں نے جو پروگرام پڑھایا کرتا تھا کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں، تو نیو یارک سٹی نے کوئی 25-30 ڈے کیئر سینٹر بنائے ہوئے تھے. اچھا، انہوں نے بنائے تھے. اوکے. اور وہاں مختلف علاقوں میں تھے. ان کا پروگرام یہ ہوتا تھا کہ صبح آپ آ جائیں اور وہاں آ کر ناشتہ کریں، ہاٹ بریک فاسٹ لے لیں جی، اور اگر کوئی دوائی چاہیے، دوائی وغیرہ چاہیے، بیسک میڈیسن وہ لے لیں، اور بیٹھ کے پھر کوئی اسپورٹس کھیلیں. صحیح ہے. کوئی لوگ اسپورٹ کھیلتے تھے، کوئی بورڈ کو، چیس بورڈ کو، کوئی لائبریری میں پڑھتے تھے کتابیں. تو وہ اس کے بعد مہینے میں ایک دفعہ ان کو لے جاتے تھے پکنک پہ. اچھا. کبھی سی سائڈ پہ، کبھی انٹرٹینمنٹ. یہ سارا ارینج گورنمنٹ کرتی تھی؟ سارا گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ کرتی تھی. ان کو کچھ نہیں دینا پڑتا تھا، بلکہ شام کو جاتے وقت ان کو ایک کین فوڈ بھی ملتا تھا. اچھا. کہ گھر جا کے آپ اپنا نہیں کر سکتے افورڈ تو کین فوڈ لے لیں تاکہ کرم کر لیں. اس طرح سے ہمارے جو سینئر سٹیزن تھے وہ بڑے ایکٹیو رہتے تھے، ہیلدی رہتے تھے. اس کا فائدہ ہوتا تھا کہ ان کو اگر ہیلدی نہیں رکھیں گے آپ تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی. جب بیماری بڑھے گی تو اسٹیٹ پہ پھر ذمہ داری پڑے گی ان کی ٹریٹمنٹ بنانے کے لیے، وہ زیادہ مہنگا پڑے گا. تو اس لیے بہتر انویسٹمنٹ یہی ہے کہ آپ ان کو ایکٹیو رکھیں، اور جہاں جہاں ممکن ہے ان سے کام بھی لیں پارٹ ٹائم، اور ان کو ایک لائف پیدا کریں جو وہ اکیلے رہتے ہوئے گھر میں نہیں ہو سکتی. اچھا، ہم دیکھتے ہیں مطلب مختلف صبح کے وقت ہم جاتے ہیں پارک وغیرہ میں، تو وہاں میں ایک بزرگوں کی اسی طرح کی نا مختلف علاقوں کی ٹولیاں آتی ہیں، پارک میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ شاید گھروں سے بھی تنگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ ناشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھد پائے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، نان بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے سارا دن تقریباً 12-1-2 بجے تک وہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اب ظاہر اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں، کوئی کلب ہوں ایسے جہاں پر ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو، کام کرنے کا، کوئی لائبریریز ہوں بزرگوں کے لیے، تو وہ زیادہ کارآمد شہری نہیں بن سکتے ہمارے لیے. میں ایک دفعہ ایک ملک میں گیا تھا، وہ اسی قسم کا ایک سٹی سینٹر نے بنایا ہوا تھا کہ بعض میاں بیوی ساتھ آ جاتے تھے، اور وہ آ کے پہلا کام وہ چیک اپ کراتے تھے اپنے بلڈ پریشر، بلڈ شوگر وغیرہ، اور کچھ ضرورت دوائی مل جاتی تھی ان کو، پھر ناشتہ مل جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ویڈیو دکھائے جاتے تھے کیسے رہنا ہیلدی لائف سٹائل کے ویڈیو دکھائے جاتے تھے. کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی، پھر ان کو ہاٹ لنچ مل جاتا تھا. دین دے ور گیٹنگ نیپ، کہ آپ کو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا نیپ لیا کریں کھانے کے بعد، جس کو ہم کیلولا کہتے ہیں، وہ ان کو کرایا جاتا تھا. اچھا. اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھتے تھے، پھر ان کو چائے ملتی تھی. کچھ لوگ گارڈننگ کرتے تھے، کچھ عورتیں اپنی ہینڈ کرافٹ کے کام کرتے تھے، تو مختلف لوگ بزی کرتے تھے اپنے آپ کو، تو آکوپیشن بھی ان کے پاس ہوتی تھی. اور اگر اس کو ہم زیادہ وہ بنایا جائے
پریکٹیکل تو ہم اس کو انکم جنریشن بھی کر سکتے ہیں، یس کہ وہاں کام بھی لے سکتے ہیں، یس ایسے کام ان کو لا کے دے سکتے ہیں اس ڈے کیئر سینٹر میں کہ لوگ کام بھی کریں، کچھ اس پیسے بھی کمائیں اور ایکٹیو رہیں، ہیلدی رہیں۔ آپ نے ہم نے جو پچھلے پروگرام میں ڈسکشن کی تھی اس پہ آپ نے یوتھ کی بات کی تھی اور تعلیم ایجوکیشن کے اوپر ہم نے کافی چیزیں کی تھی، وہاں پہ آپ نے ایک ڈسکشن کی تھی بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، ہمارے جو مکتب مسجد ہے اس کو، تو کیا یہ جو اس طرح کے بزرگ ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنی لائف کو بہتر پازیٹیو بھی گزارنا چاہتے ہیں، تو کیا ان سے ہم اس طرح کا کام نہیں لے سکتے کہ یہ محلے میں ہے وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کے کوئی 10-20 بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، یا شام کے وقت اس طرح سے ہوگا کہ ان کی اپنی لائف بھی جو ہے ان کو ایک بہت اچھی پازیٹیو مصروفیت بھی مل جائے گی اور وہ کچھ نہ کوئی ڈیلیور بھی کر رہے ہوں گے۔ اور سوچ کا ایک تعلق ہے انسان کے بڑھاپے کے ساتھ بھی، جیسے ہی ان کی پازیٹیو سوچ بڑھے گی تو ان کی ہیلتھ اور ظاہر ہے ایج اور اس کے پر کافی فرق پڑ سکتا ہے۔ میں زندگی میں جب پہلی دفعہ پڑھا اس کے بارے میں، میں شکاگو میں پڑھ رہا تھا، یونیورسٹی آف شکاگو میں، تو مجھے ایک اسٹڈی ملی کہ یورپ میں، ایسٹرن یورپ میں خاص کر، جب سوویت یونین کا سسٹم آیا تھا تو انہوں نے ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ اس طرح بنایا تھا کہ انہوں نے ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائی تھی جہاں پہ ہاؤسنگ پرووائڈ کرتے تھے ہر ایک کو، لیکن نچلے 3-4 فلور ایسے ہوتے تھے جو اولڈ لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ اچھا۔ اس میں ایکسرسائز مشین بھی ایک مشینیں ہوتی تھیں، لائبریری ہوتی تھی، ویڈیو روم ہوتے تھے، لیکن ساتھ میں بچوں کا اسکول ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ جو سینئر سٹیزن تھے، کسی کو ایگریکلچر میں تھا، کوئی میتھ میں تھا، وہ جا کے وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو جا کے پڑھائیں۔ تو یہ بلٹ ان سسٹم سٹی ایسی بنائی تھی، پورا کمپلیکس بنایا تھا۔ بعد میں جو موقع ملا چائنا جانے کا دیکھنے کا، وہاں بھی ایسا بنا ہوا تھا۔ اچھا۔ کہ نئی نئی بلڈنگ جو بن رہی، بڑی بڑی بلڈنگ، اس بلڈنگ میں 3-4 فلور تک اچھا وہ کر دیتے ہیں اولڈ ایج لوگوں کے لیے، نیچے لائبریری ہوتی ہے، ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے، ساتھ میں اسکول بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کچھ ابھی تک ایسا نہیں بن سکا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، میں سر مطلب کبھی میں نکلتا ہوں واک کرنے کے لیے صبح جب، تو میں جو فارنر ہیں ہمارے باہر سے جو آتے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں صبح صبح وہ آ کے بڑی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ابھی تک اس طرح کا ٹرینڈ نہیں بن سکا۔ ہم ان کو کس طرح سے راغب کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت ضروری ہے، ایک ہیلتھی۔ دفعہ کسی ادارے میں آ جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا تھرو ویڈیو اینڈ ڈسکشنز کہ واکنگ ایکسرسائزز آپ کے لیے کتنی اچھی ہے ہیلدی رہنے کے لیے۔ ایجنگ تو آپ کی ہو جائے گی، آپ کی لائف تو بڑھ گئی، لائف کی ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی، لیکن اگر آپ ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں اس پیریڈ کو، وہ کیسے کریں؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، ڈائٹ پہ اپنے کنٹرول کریں، اور اس کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کریں۔ ایکٹیویٹی کرنے سے بھی آپ کے ہیلدی اسٹائل بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ اب ریٹائر ہو گئے، اب 65 کے ہو گئے، اب آپ گھر بیٹھے اللہ اللہ کریں، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ اس کو چینج کرنا پڑے گا کہ آپ ایکٹیو رہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو عمر دے کے 100 بھی جا سکتے ہیں، 90 بھی جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اب مطلب کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا اس پہ ہے، 2 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو ذکر کیا اس میں وہاں کی مقامی حکومتیں یا سٹی حکومت کا بڑا ذکر آتا ہے نا بار بار، کیونکہ وہ ان سارے ہمارے تو کیونکہ مقامی حکومتیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی اس پہ کریں تو ہم نیکسٹ اسی کے اوپر ایک پروگرام کریں، اس کی اہمیت افادیت۔ ہمارے پاس اتنے اچھے ادارے ہیں، خاص کر اسکول بلڈنگز ہیں، وہ ساری خالی پڑی ہوتی ہیں دوپہر کے بعد، کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اگر اس میں 2 کمرے ان کو دے دیں، وہاں کلب بنا دیں، وہاں یہ لوگ آنا جانا شروع کر دیں، وہاں ویڈیو بھی دکھایا کریں ان کو، ڈسکشن بھی ہو، کو آ کے تقریر بھی کرے، کو بتائے ہیلتھ کیسے لکھی جاتی ہے، نیوٹریشن کیسے لی جاتی ہے، تو ان کی نالج بڑھے گی، پریکٹس بڑھے گی، تو پھر ان کی ایک زندگی میں انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ادارے بھی ہمارے پاس این جی اوز وغیرہ ہوں گے یا پبلک کے بھی ہوں گے، جہاں پہ ان کا بھی جس کو پڑھانا چاہتے ہیں آ کے پڑھائیں، کوئی میتھ کا ہے، کوئی انگلش کا ہے، وہ آ کے پڑھائیں، یا کوئی گارڈننگ کر دیں، کوئی پلانٹیشن کر دے، جو جس کی انٹرسٹ وہ کر لیں۔ اگر یہ ان کو انگیج کریں گے تو انگیجمنٹ سے ان کے بڑے فائدے ہوں گے، اور انگیجمنٹ سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ان کی کچھ ریسورسز کو ہم جنریٹ کر لیں گے، اور یہ کام میرے خیال ہے خالی اولڈ ہوم بنانے سے نہیں ہوگا، ان کو اور زیادہ ڈپریشن ہوگا۔ اس میں سوسائٹی بھی تو انوالو ہو سکتی ہے، وہ خود بھی بڑے بعض رچ ہیں لوگ۔ اچھا، اب آخری آپ کے حوالے سے آپ بتائیے، ماشاءاللہ آپ بھی ریٹائر ہو کر بڑی کہیں نہ کہیں جا کر کوئی جزیرہ لیتے، وہاں انجوائے کرتے لائف کو،
کہیں فارم ہاؤس بناتے تو وہاں بیٹھے ہوئے کبھی انگور کھا رہے ہوتے، کبھی کچھ کر رہے ہوتے. یہ آپ کی لائف گزر سکتی تھی نا ایسے. آپ ماشاءاللہ اس ایج میں بھی بالکل ینگ ہیں، جوانوں کی طرح سوچتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ اچھا سوچتے ہیں. اور اتنی زیادہ آپ سیکریفائز بھی کر رہے ہیں، ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں. صبح گجرات ہوتے ہیں، رات کو کراچی ہوتے ہیں، دن کو اسلام آباد ہوتے ہیں. پھر ایک اتنا بڑا آپ نے یہ سیٹ اپ بنایا. آپ یہ سارے آپ کو کس نے اس پہ مجبور کیا اور کیسے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں؟ مجھے تو کچھ شوق تھا کہ میں پاکستان آؤں گا، آ کے کچھ کام کروں گا. تو مجھے اتفاق سے اللہ نے موقع دے دیا. ورنہ ہم تو وہ لوگ پاکستان آتے ہیں اپنے ملک تو زیادہ تر فرسٹریشن ہو کے چلے جاتے ہیں. یس ایسے ہی. تو مجھے یہ ایسا نہیں ہوا. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور گورنمنٹ نے بھی مدد کی اور مجھے اچھے اسائنمنٹ ملے. وائس چانسلر بن گیا، پروفیسر بن گیا. یہ مجھے بڑے فائدہ مند ہوا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. میرے بہت سے ساتھی نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. کہتے ہیں ہمیں اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے. وہ تیار ہے کرنے کے لیے لیکن ان کو ایسی اپرچونیٹی نہیں ملتی جو مجھے مل گئی. تو میں چاہتا ہوں دوسروں کے لیے اپرچونیٹی پیدا کی جائے، ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں پہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں سے بات چیت کر کے، کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کمرہ لے لیا، نہیں تو اسکول کی بلڈنگ لے لی، پارک پہ لے لیا. تو یہ ایک بن سکتے ہیں گروپ سارے، گروپ بن سکتے ہیں. ایکٹیو یہ گروپ کچھ تو گروپ آتے ہیں ایکسرسائز واک کرنے کے، ان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو انگیج کرنا پڑے گا اور ان کو دینا پڑے گا کہ سامنے آپ کے ویژن کہ آپ کا آگے پراسپیرٹی کیا ہو سکتی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے اسکل کے لحاظ سے. تو وہ کر سکتے ہیں، ان کو اس پہ پیدا کرنا پڑے گا. جب تھوڑا بہت شروع ہو جائیں گے ادارے، پھر آگے کئی چیزیں پھر ڈیولپ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم یہ کٹار اسٹوڈیو سے بات کر رہا ہوں میں. یہاں پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ہفتہ وار ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. ہماری جو سٹی میڈیا ٹیم ہے اس میں ہمارے ساتھ معرج ہوتی ہیں. اور آج کی گفتگو میں ہم نے موازنہ کیا تھوڑا سا باہر کا، ڈیولپمنٹ کنٹری کا اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری کا، پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا، بزرگوں کا کیا کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی تجاویز جو ہیں اگر ان کو کہیں ہماری حکومتی جو اشرافیہ ہے وہ سن رہی ہو. پھر ہمارے جو گروپ ہیں اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو چیمبرز میں ہیں. عمرہ کی ایک کلب ہیں، جم خانہ کلب ہے، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں. اگر ہم اپنی جس طرح سے ہم بچوں کے لیے سوچتے ہیں، جس طرح سے ہم نوجوانوں کے لیے سوچتے ہیں، اگر ہم بزرگوں کے لیے جو ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں یا ریٹائر ہونے کے قریب ہیں ان کے لیے پلاننگ کریں تو یہ ہمارا بہت بڑا ایک ایسٹ ہے جن سے ہم ان کے ایکسپیرینس سے ہم فائدہ لے کر پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ بڑھاپا ایک عظیم سرمایہ ہے. یہ سرمایہ اسی وقت بن سکتا ہے جب بحیثیت سوسائٹی، معاشرہ، ریاست ہم ان کو کارآمد بنانے کی طرف توجہ دیں. پھر خود جو بزرگ حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی جہاں جو ان کی جو ڈومین ہے، ان کا محلہ ہے، گھر ہے، ارد گرد ہیں، وہاں پر پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک بہتر شہری بنے. مزید مطلب اس اپنے تجربات سے جو ہے اس معاشرے کو اور زیادہ اچھا کر سکے. اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. بہت شکریہ.